عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ ہم نئے قمری سال سن 1448 ہجری کے 10 محرم الحرام کے جمعہ مبارکہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام کی تاریخ کے مطالعے کے بعد اور قرآن و سنت کے مطالعے کے بعد یوم عاشوراء کے دن کو بڑی ہی اہمیت حاصل ہے۔ باقی ساری نسبتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن موقع کی مناسبت سے اور دن کی مناسبت سے خاص دن ہے یوم عاشوراء۔ سن 61 ہجری میں ملک عراق کے مشہور مقام کربلا میں حق اور باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ پیش آیا، جس میں 2 نظریے تھے۔ ایک نظریہ حسینیت کہلاتا ہے اور دوسرا نظریہ یزیدیت کہلاتا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک، اور پھر آج تک ہر دور میں یہ معرکہ آرائی، یہ صف بندی ہوتی رہی۔ حق اور باطل جب سر اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سرکوبی کے لیے کسی بھی ایسی شخصیت کا انتخاب فرماتا ہے، وہ باطل کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور لازوال قربانیاں دینی پڑیں وہ قربانیاں پیش کر کے حق کی حفاظت کرتا ہے، حق کو بچا لیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کے علمبردار تھے اور آپ کے مقابلے میں نمرود تھا، اور آپ نے نمرود کا بھرپور مقابلہ کیا، قربانیاں دیں اور حق کو سربلند فرمایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام باطل فرعون کی صورت میں نمودار ہوا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، تو فرعونیت کے خاتمے کے لیے اللہ کریم نے جس اولو العزم پیغمبر نبی کا انتخاب کیا وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے۔
یہ کشمکش ہر دور میں رہی اور قربانیاں ہر دور میں پیش کی جاتی رہیں، لیکن یہ 10 محرم الحرام کی قربانیاں یہ باقی تمام قربانیوں سے اور مارکوں سے جدا گانا ہے۔ یہاں باطل یزیدیت کی صورت میں سامنے آیا اور اس میں ایک بہت بڑی گہری سازش تھی اسلام کے خلاف، جس کا آغاز اور ابتدا حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ہو گیا تھا۔ ابن سبا یہودی النسل تھا، امام عالی مرتبت شاہ سوار کربلا، تاجدار کربلا، نواسہ سید الابرار، آپ کی شہادت کا واقعہ، اس کا آغاز حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت سے ہی ہو گیا تھا۔ سازشوں کا ایسا جال بنا گیا کہ دن بدن یہ سفر جاری رہا اور پھر کربلا میں 61 ہجری میں وہ سازش کامیاب ہوئی اور امام علی مرتبت نے سب کچھ قربان کر کے اپنے نانا جان کے دین کو بچا لیا۔ یہ کربلا شریف، کربلائے معلیٰ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، جمعے پڑھے جا رہے ہیں، قربانیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کربلا کی قربانیوں کے نتیجے میں آج دین کی امانت ہمارے پاس موجود ہے۔ سن 60 ہجری، اور یہ حدیث شریف میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں، آج نہایت اختصار سے اس حدیث کی طرف محض اشارہ کرنا مقصد ہے اور آپ کو یاد کرانا مقصد ہے کہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی۔ ملوکیت کہتے ہیں بادشاہت کو، بادشاہت آ جائے گی۔ یہ دور خلافت، خلافت علی منہاج نبوت اسے کہتے ہیں۔ یہ دور خلافت شروع ہوا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے، جو پہلے خلیفہ راشد ہیں۔ دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں حیدر کرار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور پانچویں خلیفہ راشد ہیں حضرت امام حسن مجتبی، یہ حضرت مولا علی کے بڑے صاحبزادے ہیں، فرزند ارجمند ہیں۔ عام طور پر 4 خلفائے راشدین تصور کیے جاتے ہیں، حالانکہ خلفائے راشدین 5 ہیں۔ 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی ہے۔ عمومی طور پر ان کا دور خلافت جو ہے چونکہ 6 مہینے رہا تھا، صرف 6 مہینے وہ خلیفہ رہے تھے، ایک بہت بڑی خون ریزی ہونے والی تھی۔ مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں ٹکرانے والے تھے۔ سیدنا امام حسن مجتبی نے خلافت سے دستبردار ہو کر، خلافت سے ریزائن دے کر
ایک بہت بڑی قربانی دی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح ہوئی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو امام حسین پاک کے بڑے بھائی ہیں، حضرت مولا علی کے فرزند ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی تھی، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ ابنی صلح کرا دے۔ اور یہ دو شہزادے ہیں، امام حسن مجتبی اور امام حسین شہید کربلا۔ یہ سیدہ زہرا پاک کے نور نظر ہیں، لخت جگر ہیں، اور آقا کریم کے نواسے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ان کی روشنی میں ان کی شخصیت کا ہم جائزہ لیں، کہ جن کے مقابلے میں یزیدیت مقابلے میں آئی، ایک نظریہ تھا حسینیت، ایک نظریہ تھا یزیدیت، اور اس نظریے کے علمبردار امام حسین پاک تھے، حسینیت کے نظریے کے۔ ان کی شخصیت کا جب جائزہ لیں تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ان کے مقابلے میں آنے والا یزید ہے، اور ان کے بارے میں رسول کائنات فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوسری حدیث شریف نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور یہ دونوں شہزادے جب آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگا کرتے تھے، حضور انہیں چومتے بھی اور انہیں سونگتے بھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے بچوں کو چومتے ضرور ہیں لیکن ہم نے سونگا کبھی نہیں، اور ہم دیکھتے ہیں جب بھی حسن آتے ہیں حسین آتے ہیں، اب دونوں کو چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ان دونوں سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اور پھر جس نظریے کے علمبردار سیدنا امام عرش مقام شہزادہ گلبو قبا راقب دوش مصطفیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے کندھوں پہ بٹھایا، اور کندھوں پہ بٹھا کر حضور انہیں کھلایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں آ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر امام حسین کو اٹھایا ہوا ہے، اور کندھوں پہ بٹھا کر حضور تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر کہا کہ اے حسین، تم کتنے عظیم ہو کہ تمہاری سواری اللہ کے رسول بنے۔ نعم المرکب، کہ آپ کی سواری بہت اچھی ہے کہ رسول کائنات نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا۔ میرے آقا کریم نے مسکرا کہ حسین کی سواری بہت اچھی ہے، مگر یہ بھی تو دیکھ نعم الراقب کے سوار کتنا عظیم ہے۔
یہ شخصی جائزہ ہے، شخصی جائزہ جن کے مقابلے میں یزید آیا اور وہ نظریہ لے کر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا، جب حضور کا وصال ہوا تو امام حسین پاک کی عمر صرف 7 سال کچھ مہینے اور کچھ دن تھی، تقریباً 7 سال کی عمر تھی صرف، جب نبی کریم علیہ السلام نے وصال فرمایا۔ انہوں نے پرورش پائی تو حضور کی آغوش میں پرورش پائی، اور جس ماں کی آغوش میں انہوں نے جنم لیا اور جس ماں کی آغوش میں انہوں نے پرورش کی منزلیں طے کی، وہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا فاطمۃ سیدۃ نساء الجنہ، میری یہ بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ اور سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو حسنین کریمین کے والد ماجد ہیں، انہیں امام الاولیاء اور سید الاولیاء بنایا گیا کہ پوری امت میں جس کسی کو ولایت ملتی ہے اس ولایت کی سند مولا علی جاری فرماتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس میں حسین نے پرورش پائی تھی، اور ان جب پیدا ہوئے تو ان کے کان میں آذان نبی کریم علیہ السلام نے دی۔ سن 4 ہجری میں یہ پیدا ہوتے ہیں، 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں ان کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی۔ بچہ پیدا ہو، کان میں آذان دی جاتی ہے، آذان دینے والے خود رسول کائنات تھے، اور پھر جب بچہ پیدا ہو اسے، جسے ہم گڑتی کہتے ہیں، گڑتی عربی میں اسے تحنیک کہتے ہیں، تحنیک، شہد وغیرہ کھجور کسی چیز کی بچے کو گڑتی دی جاتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو خود تحنیک یعنی گڑتی خود عطا فرمائی۔ کسی بچے کو شہد کی گڑتی، کسی کو گڑ کی گڑتی، کسی کو کوئی میٹھی چیز کھجور وغیرہ، لیکن حسین پاک وہ ہیں جن کو تاجدار کائنات نے اپنے لعاب دہن کی گڑتی عطا فرمائی۔ اور امام حسن مجتبی مولا علی کے بڑے شہزادے و صاحبزادے، یہ سر سے لے کر کمر تک نبی کریم کے مشابہ تھے، سر سے لے کر کمر تک، اور سیدنا امام حسین پاک سینے سے لے کے پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے، اور ان کا عالم یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، حسین پاک کھیلتے ہوئے آ رہے تھے اور چھلانگ لگا کر حضور کے اوپر بیٹھ گئے، کم سن تھے، حضور سجدے میں ہیں، اوپر آ کے بیٹھ گئے، فوراً جبریل آئے اور آ کر اللہ کا پیغام دیا کہ محبوب کبریا، جب تک حسین خود نیچے نہ اتریں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ مقام حسین پاک، مقام تاجدار کربلا، مقام شاہ سوار کربلا، مقام نواسہ سید الابرار، سب سے پہلے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، کربلا پھر سمجھ میں آئے گی کہ یہ ہے کون۔ اور پھر یاد رکھو یہ کم سن تھے،
کھیلتے کھیلتے آتے تھے حضور کی گود میں آ کے چھلانگ لگا کے بیٹھ جاتے تھے۔ دائیں طرف امام حسن مجتبیٰ ہیں، بائیں طرف امام حسین شہید کربلا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، بڑے غور سے سننے والی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ ھذا ابنایا، اللہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ فاحبہما، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ فاحب من یحبہما، اور جو ان دونوں سے محبت کریں تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ شخصی فضیلت امام حسین پاک کی رضی اللہ عنہ، اور اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں۔ نجران کے عیسائیوں نے مسلمانوں سے مباہلے کا جب موقع آیا، نجران سے عیسائی پادری آئے نبی کریم علیہ السلام سے مباہلہ کرنے، دلائل دیے جاتے رہے، لیکن عیسائی دلائل سن کر انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ کریم نے اس مبالغے کا ذکر فرمایا۔ مبالغے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق اکٹھے ہوتے ہیں اور دونوں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے تباہ و برباد کر، اسے کہتے ہیں مبالغہ۔ نجران کے عیسائی جب مبالغے کے لیے آئے تو قرآن مجید کی آیت سنیے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں کیا۔ قل تعالوا، اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ اے محبوب ان عیسائیوں سے کہہ دو تعال، آؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ نساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ انفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، آپ اپنی جانوں کو لے آؤ۔ ثم نبتہل فجعل لعنۃ اللہ علی القاذبین، ہم پھر مبالغہ کریں گے اور دعا مانگیں گے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ لعنت فرما۔ جب حضور مبالغے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، عیسائی پادری آ رہے تھے، ایک میدان مقرر ہو گیا۔ حضور کن کو لے کے گئے؟ ابناءنا و ابناءکم، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ حضور کی تو اولاد وصال فرما گئی تھی کم سنی میں، صاحبزادے 3 صاحبزادے تھے نبی پاک کے بیٹے، تینوں چھوٹی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ تو حضور بیٹوں کا کہتے ہیں، بیٹوں کا فرمان قرآن کی آیت ہے، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ تو حضور کن کو لے کے گئے تھے؟ میرے آقا آگے آگے ہیں، حسین پاک چونکہ چھوٹے تھے، حضور نے انہیں گود میں ایسے اٹھایا ہوا ہے، امام حسن کی انگلی ان کو پکڑائی ہوئی ہے۔ حضور کے پیچھے سیدہ زہرا پاک ہیں اور ان کے پیچھے مولا علی ہیں۔ نجران کے عیسائیوں نے جب حضور کو آتے دیکھا، حسن پاک کو دیکھا، حسین پاک کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، چہروں کو دیکھ کر جو ان کا بڑا پادری تھا نا، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اس نے کہا ہم مبالغہ نہیں کرتے۔ اس نے تمام پادریوں سے کہا کہ یہ جو چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں نا، جب دعا کی گئی کہ جو جھوٹا ہے وہ تباہ ہو جائے،
انہوں نے اگر آمین کہہ دیا تو پھر قیامت تک تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت مبالہ قرآن کے اندر۔ تو یہ کتنی ہستیاں تھیں؟ نبی پاک، زہرا پاک، علی پاک، حسن پاک، حسین پاک، 5 ہستیاں تھیں۔ اور قرآن مجید کی آیت میں اللہ کریم نے ان کو اہل بیت فرمایا، حضور کا گھرانہ۔ اسی لیے یزیدیت تو مٹ گئی، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، ڈھونڈے سے بھی یزید نامی بندہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ہر گلی میں کوئی نثار حسین مل جائے گا، کوئی فدا حسین مل جائے گا، کوئی غلام حسین مل جائے گا، کوئی مجاہد حسین مل جائے گا۔ کیوں؟ فیصلے عرش والے رب کے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا تھا انہوں نے آمین کہہ دیا، قیامت تک نسلیں مٹ جائیں گی، ہم نہیں کرتے مبالہ، چلے گئے واپس۔ حضور نے مولا علی، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک کمبل کے نیچے لے کر حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، اللہ انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے آیت کریمہ نازل فرمائی، آیت کا سیاق و سباق حضور کی تمام ازواج مطہرات کو اس آیت میں اہل بیت کہا گیا، تمام ازواج مطہرات۔ اور یہ 5 ہستیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے اہل بیت کون ہیں؟ اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن اور حسین، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اللہم ہؤلاء اہلی، یہ میرے اہل بیت ہیں، وطہرہم تطہیرا، انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار ہے، اللہ نے ان سے ہر قسم کی نجاست، آلودگی دور کر دی ہے۔ اور ان اہل بیت اطہار نے وہ خلافت جس کو حضور نے فرمایا 30 سال خلافت رہے گی، بعد میں ملوکیت آ جائے گی۔ سن 60 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ نے جب خلافت چھوڑی، صلح کرائی، تو اس وقت سن 60 ہجری 20 سال حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت 20 سال ان کی حکومت رہی ہے، بادشاہت رہی ہے۔ خلافت امام حسن مجتبیٰ پہ ختم ہو گئی تھی۔ جب سن 61 ہجری، سن 60 ہجری آیا نا، 60 ہجری، یزید تخت نشین ہوا، اقتدار میں آیا۔ اقتدار میں آتے ہی اس نے پہلا کام یہ کیا کہ نماز کی پابندی ختم کر دی، سوتیلے بہن بھائی کے نکاح کو جائز قرار دے دیا، شراب خانے کھل گئے، جوا عام ہو گیا، زنا عام ہو گیا، تمام خرافات کا دورہ تھا، ناچ گانے کو رواج مل گیا۔ جب اقتدار میں آیا تو کوفے والوں نے حضرت امام حسین کو خط لکھا، ایک خط نہیں، ہزاروں کی تعداد میں خط لکھے کوفیوں نے کہ یزید اقتدار میں آیا ہے، آپ کے نانے کے دین کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے، دین کی دھجیاں اڑا دی، آپ تشریف لائیں اور اپنے نانے کے دین کے لیے بچائیں اور یزید کے ظلم و جور سے ہمیں نجات دلائیں۔ وہ خطوط لکھے
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ قیامت کے دن اگر نانا جان نے پوچھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میرے دین کا حلیہ بگاڑا گیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اتمام حجت کے لیے آپ نے امام مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جائیے کوفے میں حالات کا جائزہ لیں، کیسے حالات ہیں، حالات سازگار ہوں تو ہم جاتے ہیں اور وہاں جا کر پھر یزید کی روک ٹوک کرتے ہیں کہ ہم دین کے خلاف یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ امام مسلم بن عقیل جب گئے تو ان کے دو چھوٹے بچے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا، وہ بھی ساتھ تھے۔ کوفے کا گورنر تھا نعمان بن بشیر جو صحابی رسول تھے۔ جب امام مسلم بن عقیل گئے، وہ چونکہ محب اہل بیت تھے، انہوں نے کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کی۔ 40,000 کوفیوں نے امام حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور جیسے یزید کا جو اقتدار ہے، اس کا وہ دارالحکومت جو ہے، کیپٹل، وہ دمشق تھا۔ دمشق اسے پتہ چلا کہ کوفے میں مسلم بن عقیل آ گئے ہیں، حضرت علی کے چچا زاد بھائی وہ آ گئے ہیں، اور 40,000 بندہ حسین کے حق میں بیعت کر چکا ہے۔ اس نے نعمان بن بشیر کو، جو کوفے کے گورنر تھے اور صحابی رسول تھے، خط لکھا کہ تجھے گورنر بنایا ہے، تیرے ہوتے ہوئے میری حکومت کے خلاف 40,000 آدمی حسین کی بیعت کر چکا ہے۔ وہ چونکہ محب اہل بیت تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، حضور کا خاندان ہے، حضور کے کندھوں پہ کھیلنے والے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، زہرا کے لال ہیں۔ اس نے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا۔ معزول کر کے بصرے کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کو بھیجا کہ جاؤ نعمان بن بشیر کو معزول کر کے یہ آرڈر لے جاؤ، اور تمہیں گورنر بنایا گیا کوفے کا، اور جاؤ فوراً حسین کا راستہ روکو، جن لوگوں نے بیعت کی ہے انہیں ڈراؤ دھمکاؤ تاکہ وہ بیعت توڑ دیں۔ نعمان بن بشیر معزول ہو گئے، ابن زیاد گورنر بن کے آیا۔ امام مسلم جو ہیں اس وقت کوفے کی جامع مسجد میں نماز مغرب کی امامت فرما رہے تھے۔ 40,000 جنہوں نے بیعت کی تھی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، 40,000۔ عبید اللہ بن زیاد نے نکارہ بجوایا کوفے میں کہ میں گورنر بن کے آ گیا ہوں، نعمان بن بشیر معزول ہو گیا ہے، تو میں یزید کا آرڈر لے کے آیا ہوں کہ حسین کی جو بیعت کی ہے نا مسلم بن عقیل کے ہاتھ، اسے توڑ دو، منحرف ہو جاؤ۔ اگر تم یزید کا ساتھ نہیں دو گے، بیعت نہیں توڑو گے حسین کی، تو پھر تیار ہو جاؤ، تمہیں قتل کیا جائے گا، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، عورتیں بیوہ ہوں گی۔ گلیوں میں بازاروں میں نکارہ بجا، اعلان ہوا۔ امام مسلم نے جب نماز شروع کی تھی 40,000 نمازی تھا پیچھے، جب سلام پھیرا پوری مسجد خالی ہو گئی، پیچھے 2 بیٹے تھے چھوٹے چھوٹے، وہ سب جنہوں نے بلایا تھا سب دشمن بن گئے جان کے، کیونکہ یزید نے جب ڈنڈا چڑھایا 40,000 آدمی بیعت توڑ گیا۔ اور خدا کا کرنا دیکھیے، ادھر سے قضاء و قدر کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فیصلہ ہو چکا تھا، بس اس کا عملی ظہور ہونے والا تھا۔ امام مسلم نے خط لکھا نا جب 40,000 بندہ بیعت ہوا کہ آپ تشریف لے آئیں، حالات سازگار ہیں، لوگ تیار ہیں آپ کی بیعت کر، 40,000 بندہ آپ کے حق میں ہے۔ امام حسین وہاں سے نکلے، مدینہ منورہ سے آئے مکہ مکرمہ سے کوفہ جب پہنچے تو راستے میں فرزدق شاعر تھا ایک، وہ راستے میں ملا،
اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بڑے نورانی چہرے ہیں ان کے. انہیں کہا گیا کہ یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، زہرا کے لال ہیں، حسین ان کا نام ہے، اور یہ حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کا گھرانہ ہے. اس نے کہا ہاتھ باندھے، کہا حسین پاک خدا کے لیے یہاں سے واپس چلے جائیں. کوفے کے حالات بدل گئے، 40,000 بندہ جس نے بیعت کی تھی وہ سب بیعت توڑ گئے، اور آپ کے بھائی مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے ہیں، ان کے 2 بیٹوں کو بھی قتل کر دیا. امام حسین نے فرمایا کہ اب میں واپس نہیں جاتا، جو اللہ کو منظور ہے. 2 محرم کو امام علی مقام 2 محرم سن 61 ہجری میدان کربلا میں پہنچے. شام کا وقت تھا. آپ نے فرمایا یہیں خیمے لگاؤ، سواریاں باندھو، یہاں ہم رات گزاریں گے، پھر دیکھتے ہیں کہ صبح کیا پروگرام بنتا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ جب، اور دیگر کتب کے اندر ہے، جب جانور باندھنے کے لیے کلے ٹھوکتے تھے نا تو وہاں زمین سے خون نکلتا تھا. جس درخت میں کیل ٹھونکتے تھے اس سے بھی خون نکلتا تھا. امام حسین کو بتایا گیا کہ یہ حالات ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ اس میدان کا نام کیا ہے؟ اس نے، ایک آدمی نے کہا جی اس کا نام ہے نینوا. نینوا جگہ کا نام ہے. امام حسین پاک نے فرمایا کوئی اور بھی نام ہے اس میدان کا؟ ایک آدمی بولا ہاں اس کا ایک نام ہے کربم و بلا. اس جگہ کا نام کربلا ہے. امام حسین نے زور سے پکارا اللہ اکبر. فرمایا بس یہ وہی جگہ ہے جہاں قتل ہونے کی، شہید ہونے کی میرے نانا جان نے خبر دی تھی. 2 محرم کو خیمے لگ گئے، اور عمر بن سعد 22,000 کا لشکر لے کے آیا. 22,000 کا لشکر مقابلے کے لیے. ادھر حسینیت کے خیمے، ادھر یزیدیت کے خیمے. 2 محرم کو آئے، 7 محرم تک، 2 محرم سے 7 محرم تک مذاکرات چلتے رہے. ون پوائنٹ تھا، ایک نقطہ تھا کہ بس یزید کی بیعت کرو، اور اگر اسے بیعت نہیں کرتے، اس کو حکمران نہیں مانتے، تو پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہمارے پاس صرف ایک آرڈر ہے، حسین بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو قتل کر دو. امام علی مقام نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک ظالم، فاسق، فاجر، جری علی القبائر اور دین کی حلیہ بگاڑنے والے کی میں بیعت کر لوں؟ یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر دوسرا آرڈر یہ ہے کہ بس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. دوستو قضاء و قدر کے فیصلے ہو چکے تھے. اب واپس آتے ہیں کہ امام حسین نے کیا فرمایا کہ یہ وہ میدان ہے جہاں میرے قتل ہونے اور میرے شہید ہونے کے نانا جان نے خبر دی تھی. اب میں آپ کے سامنے جو جمعے کا میرا ٹائم باقی رہ گیا ہے، اس میں احادیث سنانا چاہتا ہوں، تاکہ جمعے کی نماز پڑھ کے جب آپ اپنے گھروں کو جائیں تو آپ کا دل کہے کہ آج ہم نے کربلا حدیث سے سنی ہے، حدیث سے. دوسرا پہلو، میں آج تو 10 محرم امام حسین کے غم تازہ ہو جاتے ہیں، میں اور کوئی بات آج نہیں کروں گا، آج اور کوئی بات نہیں کروں گا، پھر کسی موقع پہ. آج اتنا سمجھ لیں کہ ہم غم حسین تازہ لیے بیٹھے ہیں، تو کیوں نہ اس حدیث کو سنیں
کہ جس کے بارے میں حسین پاک نے 2 محرم 61 ہجری کوفے کے میدان کربلا میں جا کر کہا تھا، ہاں یہ وہی اللہ اکبر وہی جگہ آ گئی جہاں میں قتل کیا جاؤں گا، شہید کیا جاؤں گا۔ میرے نانا جان نے مجھے بچپن میں اس کی خبر دی تھی۔ ابن عساکر میں حدیث ہے، حسین کھیلتے کھیلتے آئے، حضور کی گود میں بیٹھ گئے، حضور نے انہیں چوما، حضور نے انہیں سونگھا۔ امام حسین کو جب بھی چومتے تھے حضور گردن سے چومتے تھے، امام حسن مجتبیٰ کو جب بھی چومتے تھے تو پیٹ سے چومتے تھے۔ ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا، امام حسن مجتبیٰ کو، اور امام علی مرتبت شاہ سوار کربلا کو خنجر سے شہید کیا گیا۔ ادھر گلا چوم رہے ہیں حسین کا، ابھی بھی لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ادھر گلا چوما جا رہا ہے اور حسن پاک کا پیٹ چوما جا رہا ہے، زہر دے کر شہید کیا جائے۔ سونگا حضور نے، اور اچانک ام سلمہ آ گئیں، ام المومنین، کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا حضور آپ دیدہ ہیں، آنسو گر رہے ہیں۔ عرض کی آقا ابھی تو میں آئی تھی، بڑے خوش تھے آپ، حسین کو چوم رہے تھے، سونگ رہے تھے، حشاش بشاش تھے، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ بڑے غم میں ہیں، بڑے صدمے میں ہیں، آپ دیدہ ہیں، اشک بار ہیں، حضور خیر ہے؟ میرے آقا نے روتے ہوئے فرمایا، آج تو کلمہ پڑھنے والا نمازی یہ کہتا ہے کہ ہمیں حسین میں رونا نہیں چاہیے، رونا نہیں چاہیے۔ بس میں اپنے جذبات پہ کنٹرول کرتے ہوئے کہتا ہوں، حضور روئے، روتے ہوئے آنسوؤں کی جھڑی لگی، فرمایا ام سلمہ مجھے پوچھ رہی ہو کہ رو کیوں رہا ہوں؟ اتانی جبرائیل، میرے پاس ابھی جبریل آیا ہے، ابھی ہونے جبریل آیا ہے۔ فاخبرنی، جبریل نے آ کے مجھے اللہ کا پیغام دیا ہے، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میرے رب کا پیغام آ گیا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے حسین کو شہید کرے گی، میری امت۔ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، حضور نے جگہ کا نام بھی بتایا، بِأَرْضٍ یقال لها کرب وبلا، اس زمین کے حصے پر شہید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا حسین جس کا نام کربلا ہے۔ حضور نے شہادت کی خبر دی، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرا حسین قتل ہونے سے بچ جائے، نہیں، کیوں؟ حضور جانتے تھے کہ وہ قربانی جس کی ابتدا منام ابراہیم نے کی تھی، اس قربانی کی انتہا میدان کربلا میں میرا نواسہ حسین کرے گا۔ اقبال نے اسی طرف اشارہ کیا ہے، نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ وہاں دمبا ذبح کیا گیا، یہاں کنبا ذبح کیا گیا۔ منا میں دمبا ذبح ہوا، کربلا میں میرے نبی پاک کا کنبا ذبح کیا گیا۔ وہاں دمبے کی قربانی، یہاں کنبے کی قربانی، اور خبر دینے والے آمنہ کے لال، یہ نہیں کہا میرا حسین بچ جائے، دعا مانگی، لیکن سنو جو دعا مانگی، ادھر خبر دی شہادت حسین کی، حدیث کی روشنی میں کربلا سنو۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہ میرا حسین مقام کربلا پر جب کنبے کی قربانی دے رہا ہو، لوگ دمبوں کی قربانی دیتے ہیں، میرا حسین کنبوں کی قربانی دے دے گا۔
کنبے کی قربانی دے گا. جب قربانی دے تو امتحان آئے، آزمائش آئے، ان نازک لمحات میں اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا. اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. اللہ جب حسین شہید ہو رہا اس کو صبر بھی دینا، اس کو اجر بھی دینا. ایمان سے بتاؤ، دعائے رسول کا فیضان آج تک دنیا دیکھ رہی ہے، سلام کر رہی ہے. کربلا میں میرے رسول اللہ کے گھرانے نے، اہل بیت نے، آل رسول نے قربانیاں دیکھتے وقت جو صبر کیا، کائنات میں ایسا صبر نہ کوئی کر سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی کر سکے گا. امام الصابرین 18 سال کے علی اصغر قربان ہوئے، 6 ماہ کا علی اصغر قربان ہوا، قاسم کی جوانی لوٹی، لیکن حسین نے ایسا صبر کیا. پیچھے دعائے رسول ہے، اللہ میرے حسین کو صبر بھی دینا، اجر بھی دینا. اجر دیکھنا ہے نا، اجر دیکھنا ہے. پوری کائنات میں محرم کی 10 تاریخ کو عقیدت و احترام سے حسین کو سلام نیاز پیش کیا جاتا ہے. یہ جنت کے جوانوں کے سردار. 7 محرم، یہ میدان کربلا کی خبر. اللہ اکبر، یہی میدان ہے جس کی خبر نانا جان نے دی تھی. امام حسین پاک 7 محرم تک، 2 سے 7 محرم تک مذاکرہ، ٹیبل ٹاک، کہ حسین کسی طرح مان جائیں، کسی طرح مان جائیں. بیت فرمایا ابو بکر خلیفہ تھے، ہم پیچھے نمازیں پڑھتے رہے. عمر خلیفہ تھے، ہم نمازیں پڑھتے رہے. عثمان خلیفہ تھے، عمر خلیفہ تھے، ابو بکر خلیفہ تھے. میرے باپ علی بھی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، ہم بھی نمازیں پڑھتے رہے. یہ ظالم، فاسق، فاجر، دین کا دشمن دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، خلافت کو ملوکیت میں بدل رہا ہے. ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، ڈٹ جائیں گے، قربان ہو جائیں گے، پر لانے کے دین کو بچا لیں گے. 7 محرم کو فائنل ہو گیا. امام پاک نے 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا، قطعاً بیعت نہیں ہوگی. تم نے سر کاٹنا ہے تو کاٹ لو. 7 محرم کو ایک حربہ استعمال کیا، پانی بند کر دیا. پانی بند کریں گے، کھانے پینے کی چیز خیمے میں نہیں جائے گی. تنگ آ کر خود ہی صلح کریں گے یا کہیں گے چلو ہم مان لیتے ہیں، بیعت کر لیں. لیکن انہیں کیا پتا تھا انہیں لعاب دہن رسول کی گڑتی ملی ہے. میرا اپنا ذوق ہے، حضور جانتے تھے کربلا میں پیاس آئے گی، پانی بند ہوگا، اپنے لعاب دہن کی گھٹی دی کہ میرے حسین استقامت اور صبر پر قائم رہے. 7 محرم سے 10 محرم تک پانی بند. نہر فرات پہ پہرے بٹھا دیے گئے. غازی عباس علمدار گئے تھے پانی لینے کے لیے. ظالموں نے انہیں شہید، پہلے ایک بازو کاٹا، پھر دوسرا کاٹا، پانی کے مشکیزے کو تیر مارا، پانی نیچے گر گیا. غازی عباس شہید ہو گئے، پانی لینے نہیں دیا. پہلا شہید کربلا میں جو ہوا نا، پہلا شہید، اس کا نام ہے حر بن ریاحی. یہ یزید کے لشکر میں تھا. یزید کے لشکر میں امام علی مقام نے جب خطبہ پڑھا نا، فرمایا لوگوں مجھے پہچانو، میں کون ہوں. یہ میرے سر پہ دستار ہے وہی نانا جان کی جو جمعے کے دن باندھ کر مسجد نبی میں جمعے کو خطبہ دیتے تھے. یہ میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے یہ ذوالفقار حیدری ہے. میری کمر میں جو پٹکا ہے امام حسن مجتبیٰ کا پٹکا ہے. میں حسین ابن علی ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں. فرمایا قیامت کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ مجھے قتل کرو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اور جو ہے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا،
اس نے ایڑی لگائی اور یزید کے لشکر سے نکل کر حسین کے لشکر میں آ گیا. یزیدی تھا، حسینی بن گیا. اس نے کہا حسین میرے ہوتے ہوئے کوئی نہیں جائے گا حضور کے خاندان کو، میں لڑوں گا. پہلا شہید جس نے یزیدیت کا مقابلہ کیا انہی کی صفوں سے نکل کے آیا اور حر سے حضرت حر بن گئے. پہلا شہید کربلا. علی اکبر شہید، علی اصغر شہید، سب شہادتیں کربلا میں ہو رہی. جب جمعے کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی، آج بھی جمعہ ہے اور 10 محرم ہے. اب سن 1448 ہجری ہے، اس وقت سن 61 ہجری 1448 میں سے 61 نکال دیں، باقی کتنے سال بنیں گے؟ اتنے سال ہو گئے ہیں کربلا کو. 1448 وچوں نا 61 کڈو، باقی کتنے سال بچے؟ اتنے سال ہو گئے کربلا میں قربان. جمعے کا دن 10 محرم، اذانیں ہو رہی تھی. ادھر حسین کے لشکر میں بھی اذان، یزید کے لشکر میں بھی اذان، ادھر بھی نمازیں ادھر بھی. وہ نمازی تھے. امام حسین کو کنہوں نے شہید کیا ہے؟ بولو. کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو. تھوڑی زبان وچ کلمہ گو مسلمان تے چنگے نمازی تے لمیاں لمیاں داڑیاں تے تسبیحاں، جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا. قاری، حافظ، مولوی. جب اذان ہونے لگی نا یزید کے لشکر میں، عمر بن سعد سے کہا اذان پڑھنے والا اذان پڑھنے، فرمایا او مؤذن ذرا رک جا. جب وہ ان جملوں پہ پہنچا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے فرمایا او یزیدیو، یہ حسین کے نانے کا نام ہے یا یزید کے نانے کا نام ہے؟ دیکھ کر حیا نہ آیا. جمعے کے خطبے ہو رہے تھے، اذانیں ہو رہی تھیں، این اس وقت امام حسین ان کو گھیرے میں لے لیا گیا، کیونکہ ایک کے مقابلے میں ایک جنگ کا اصول ہوتا تھا. بہت سے کوفیوں کو قتل کیا، واصل جہنم کیا. عمر بن سعد نے کہا کہ اگر ایک کے مقابلے میں ایک جاتے رہے، یہ تو ایک ایک کر کے سب کو مار دے گا حسین. یہ محمدی کچھار کا شعر ہے. حیدر کرار کا لخت جگر ہے. گھیرے میں لیا نا، ادھر سے بھی تیر، ادھر سے بھی تیر، سامنے سے تیر، پیچھے سے تیر. امام علی مقام تیروں میں گھر گئے. 360 زخم آئے جسم پر. گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے. امام زین العابدین. کربلا میں 2 ہستیاں بچی تھی خاندان نبوت، باقی سب شہید. امام زین العابدین جنہیں سجاد بھی کہتے ہیں، بیمار کربلا. دوسرے امام حسن مثنی، امام حسن کے بیٹے تھے، شدید زخمی ہو گئے. یزیدیوں نے سمجھا کہ یہ بھی مر گیا، فوت ہو گیا، مر گیا، اس لیے وہ چھوڑ کے چلے گئے. لیکن وہ زخمی، شدید زخمی تھے. ایک شخص گزرا، اس نے دیکھا کہ آپ تو ابھی زندہ ہیں. اس نے آرام سے انہیں خفیہ طریقے سے اٹھایا، خیموں سے پیچھے گاؤں میں لے گیا. یہ 2 ہستیاں بچی تھی کربلا میں. امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین، جن سے حضور کی نسل چلی، اور ایک امام حسن کے بیٹے امام حسن مثنی. دوسرے حسن، مثنی کا معنی دوسرا. حسن کے، امام حسن پاک کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا. وہ فرق کرنے کے لیے امام حسن مثنی کہتے ہیں. 2 شہزادے بچے تھے. امام پاک کو جب زین العابدین پاک سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ابا جان کے جسم پر کتنے زخم لگے ہوں گے اندازاً، آپ نے فرمایا اندازاً نہیں، میں نے ابا جان کے جسم پر زخم گنے تھے، 360 زخم تیروں کے تھے میرے ابا جان کے جسم.
اور امام زین العابدین سے ہی کسی نے پوچھا تھا کہ زخم 360 تو گھوڑے سے زمین پر آپ آئے تو کیسے آئے، گرے کیا ہوا؟ فرمایا نہیں 9 منٹ ایسے تھے، 9 دقیقہ 9 منٹ ایسے تھے کہ میرے ابا حسین پاک کا جسم اطہر نہ گھوڑے کی زین پر تھا نہ خدا کی زمین پر تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا 9 منٹ جسم کہاں رہا؟ فرمایا نیزوں کی نوک پہ ظالموں نے 9 منٹ تک امام پاک کے جسم کو نیزوں پہ اٹھائے رکھا اور زمین پر پٹک دیا۔ شدید زخمی حالت میں امام علی مقام، آپ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کوئی نماز کبھی قضا نہیں کی۔ شمر سر کاٹنے لگا، امام پاک نے فرمایا میری ایک تمنا ہے کہ میرا جب سر کٹے تو میرے سر سجدے کی کیفیت میں ہو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نانا نے کان میں اذان دی تھی، پیدا ہوا تھا، اب میری نماز ابھی باقی رہتی ہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام سجدے میں نماز پڑھ رہے تھے، بیٹھ کے سجدے میں سر رکھا، ظالم جب خنجر مار کے گردن کاٹنے لگا نا، امام پاک نے فرمایا 1 منٹ میری بات سن لے، یہ اپنی قمیص جو ہے نا عبائش کے بٹن کھول ذرا۔ اس نے کہا بٹن کھولنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا میرے نانا پاک نے مجھے میدان کربلا میں قتل ہونے کی شہادت کی بھی خبر دی تھی اور قاتل کا بھی بتایا تھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو ہی میرا قاتل ہے یا کوئی اور ہے۔ اس نے جب عبا کے بٹن کھولے تو امام علی مقام نے پھر پڑھا اللہ اکبر، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا نانا تمہاری بات سچی ہو گئی۔ فرمایا وہ دھبے دار کتا تو ہی ہے۔ فرمایا میرے نانا پاک نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر مجھے گود میں لے کے فرمایا تھا حسین میں ایک دھبے دار کتے کو دیکھ رہا ہوں جو تیرے خون میں منہ مار رہا ہے۔ برس فل بیری کے نشان تھے اس کی چھاتی پہ۔ حضور نے قاتل کی بھی خبر دی، میدان کربلا جہاں قتل مقتل حسین کے مقتل کی بھی خبر دی، قاتل کی بھی خبر دی اور قتل کی خبر دی۔ امام حسین شہداء میں سے وہ منفرد شہید ہیں کہ جن کی شہادت خود زبان رسالت سے دی۔ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت کے ہاتھوں میرا یہ بیٹا قتل ہوگا۔ بس یہی تاریخ کا ایک دردناک پہلو ہے، نہ عیسائیوں نے امام حسین کو شہید کیا، نہ یہودیوں نے، نہ کافروں نے، جو کفر والے تھے، قتل کرنے والے نمازی تھے۔ اور یزید جمعے کا خطبہ دیتا تھا دمشق کی مسجد میں، جمعے کا خطبہ جمعہ پڑھاتا تھا یزید۔ اذانیں پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، داڑھیوں والے، تسبیحوں والے، ایمان سے بتاؤ ان کی نمازیں، ان کے جمعے، ان کی داڑھیاں، ان کی تسبیحاں انہیں جنت میں لے جائیں گی؟ کیوں؟ قرآن کی آیت نے فیصلہ کر دیا ہے یہ داڑھیوں سمیت جہنم میں جائیں گے، نمازوں سمیت جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ قرآن میں رب نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ قرآن کی آیت ہے جس نے اللہ رسول کو دکھ دیا، اللہ رسول کو لعنہم اللہ، لعنہم اللہ۔ نمازیں نہیں دیکھی جائیں گی، تسبیحاں اور داڑیاں نہیں دیکھی جائیں گی، روزے تلاوت قرآن نہیں دیکھا جائے گا۔ کیوں؟ جس نے دکھ دیا، کسے باشد، کسے باشد کوئی ہو
جس نے اللہ رسول کو دکھ دیا نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا لعنہم اللہ، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وعد لہم عذاب مہینہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کے لیے دردناک۔ ایمان سے بتاؤ، دل سے فیصلہ کرو، یہ نمازی، یہ خطیب، جمعے پڑھانے والے، یہ تسمیہ کرنے والے، یہ داڑھیوں اور جبوں اور اماموں والے جنہوں نے حسین کو شہید کیا، ان کے اس عمل سے حضور کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اچھا، تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ایک حدیث سن لو، حضور ممبر پہ جمعے کو خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، حسین 4 سال کی عمر ہے، 4.5 سال، چھوٹے سے بچے ہیں، کھیل رہے ہیں مسجد نبوی کے سین میں، سین ناہموار ہونے کی وجہ سے حسین گر گئے۔ حسین جیسے ہی گرے حضور ممبر سے نیچے اتر آئے، خطبہ چھوڑ دیا، صفوں میں سے گزرتے ہوئے گئے، حسین پاک کو اٹھا کر چوما، سونگھا، بغل میں لے کے ممبر پہ ساتھ بٹھایا، پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ مسجد نبی کے سین میں گرے، حضور خطبہ چھوڑ دیں، کیا سمجھتے ہیں کربلا میں 360 زخم لگے، گھوڑے سے گرے تو حضور کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ حضور کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ایک حدیث سن لو مسلم شریف میں، تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے حضور، حسین کم سن تھے، بلکہ اس عمر اتنی تھی دودھ پیتے تھے زہرا پاک کا، تہجد حضور پڑھ رہے ہیں، حسین پاک کے رونے کی آواز آئی۔ صحیح مسلم میں امام مسلم اپنی صحیح میں حدیث لائیں، سلام پھیر کر نبی پاک نے دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا بیٹی زہرا حسین کو رونے نہ دیا کرو، فرمایا جب حسین روتا ہے میرا دل روتا ہے، اور جن کا رونا حضور برداشت نہ کریں، جن کا گرنا صحن میں مسجد نبوی میں وہ برداشت نہ ہو، کربلا میں جو ظلم ہوا ہے سرکار کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور آؤ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، شہید کا مقام پتہ کیا ہے؟ حسین وہ ہے جس پہ شہادت ناز کرتی ہے، ایسی شہادت تاریخ میں ہوئی نہیں، کنبے کا کنبا قربان کر دیا۔ شہید ایک منصب ہے، ایک مقام ہے، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ اور قرآن نے کہا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، شہید کو مردہ، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، شہید کی زندگی کو سمجھنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حسین نے جیسا صبر کیا نہ کو کر سکا نہ کرے گا۔ علی اکبر جب شہید ہوئے تھے پوری داڑھی کالی تھی حضرت امام حسین پاک کی، جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے تاریخ دانوں نے لکھا ہے داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے، اتنا صدمہ لیا حضرت امام علی مقام نے۔ 18 سال کا جوان بیٹا، کالی داڑھی تھی، اور جس وقت امام پاک شہید ہوئے عمر کتنی تھی؟ 57 سال، صرف 57 سال عمر، کربلا میں شہید ہوئے۔ اور ظالموں نے صرف شہید نہیں کیا، شمر کو حکم ہوا گھوڑے دوڑاؤ، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ،
جتنا سازو سامان تھا خیموں کا لوٹ لیا گیا، خانوادہ نبوت کو قیدی بنا لیا گیا، اور ظالموں کو ذرا رحم نہیں آیا۔ 6 مہینے کے علی اصغر تھے، حسین پاک نے ایسے اٹھایا ہوا تھا، آپ نے فرمایا ظالموں اس بچے نے تو تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، ایسے اٹھایا ہوا تھا۔ ہرمل ایک شخص تھا بدبخت یزیدی، اس نے ایسے کر کے تیر مارا نا جو حضرت علی اصغر کے گلے میں لگ کے امام حسین پاک کے بازو میں لگ گیا، خون کا فوارہ چھوٹا۔ حضرت علی اصغر 6 ماہ کے شہزادے حسین پاک کے ہاتھوں میں جام شہادت نوش کر گئے۔ اور قرآن نے شہید کی عظمت بیان کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اب دوسری آیت سنو جس پر میں ختم کر رہا ہوں۔ یا اللہ زبان سے مردہ نہیں کہتے، جنازہ پڑھ کے آئے ہیں قبر میں اتارا، فرمایا خبردار میرے راستے میں جس نے جان دی ہے نا، قتل کیا گیا ہے، اس کو مردہ سوچنا بھی نہیں، مردہ گمان نہیں کرنا، خیال نہیں کرنا، وہ زندہ ہے۔ دوسری آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا، وہ زندہ ہیں اور رب کے پاس سے انہیں رزق دیا جاتا۔ جنت کے جوانوں کے سردار کون ہیں؟ حسنین، بولو حسنین۔ جب حسنین کریمین کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد امام حسن پاک امام آج 10 محرم ہے، شہادت امام پاک کا دن ہے، اس لیے میں نے کچھ ٹائم زیادہ لیا۔ جب تک سورج چاند گردش کرتے رہیں گے دنیا حسن حسین کو سلام کرتی رہے گی۔ آج رات عشاء کی نماز کے بعد سالانہ شہادت کانفرنس اس جامع مسجد میں، جو سال ہر سال سے امام پاک کی شہادت سننے کے لیے عاشقان رسول جوق در جوق تشریف لاتے ہیں، کئی سالوں سے یہ امام پاک کے بارگاہ میں آنسوؤں کی خیرات پیش کرنے کے لیے، چند آنسوؤں کی خیرات پیش کرنے کے لیے رات کو محفل ہوگی۔ راولپنڈی سے ہمارے بہترین خطیب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قمر الدین صاحب سراج صدیقی راولپنڈی سے تشریف لا رہے ہیں، بڑے اچھے خطیب ہیں، بہت اچھا بیان فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو شہادت سننے کا بھی لطف آئے گا۔ خود بھی تشریف لائیں، رات کو دوستوں کو بھی دعوت دیں، بھرپور طریقے سے یہ نیت کر کے آئیں کہ امام پاک کو سلام کرنا ہے، ان کی شہادتوں کو سلام کرنا ہے، ذکر شہادت سننا ہے، بعد میں لنگر شریف کا بھی اہتمام ہوگا۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ سلام نہ پیش کر لیں۔ الحمدللہ اس ممبر سے آپ کو پرفیکٹ دین ملتا ہے، مکمل، ادھورا نہیں۔ اچھا بھائی سلام یا حسین، سلام یا حسین، میں نے کہا امام حسن کا قصور بتاؤ کیا؟ ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کچھ سمجھ آیا نہیں؟ وہ ان کا قصور ہے کوئی؟ ان کا نام نہیں لیتا کوئی، تو پھر کہہ دینا سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین، گونج پڑ جائے، سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسن،
سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین، سلام یا حسن، سلام یا حسین۔ امام حسین پاک کی کنیت، امام حسین پاک کی کنیت ہے ابی عبداللہ، ابی عبداللہ، ابی عبداللہ الحسین۔ کربلا معلیٰ زیارتوں پہ میں گیا تھا، امام پاک کے روزے پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا عبداللہ یا ابی عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، حضور کے نور نظر ہیں، حضور کے لخت جگر ہیں، اور میں حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہماری آنکھوں کا چین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ حسن پاک، حسین پاک، زہرا پاک، علی پاک۔ وہ گھرانہ بڑا لاجپال ہے، بولو گھرانہ بڑا۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ لو جی ختم کرتے ہیں۔ میرا سلام عقیدت ہو، آپ بھی کہہ دیں میرا سلام، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو۔ میرا سلام عقیدت ہو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے۔ اوے ہماری تو نماز نہیں ہوتی جب تک نماز میں حضور کی آل پر درود نہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، اونچی اللہم صلی علی محمد وعلا، اونچی آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلا وعلا وعلا۔ اور آل مصطفیٰ پہ جب تک درود نہ پڑھا جائے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہ گھرانہ اہل بیت کا ہے، یہ گھرانہ اہل بیت کا ہے۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی۔ اور یہ گھرانہ وہ ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ تو نے کیا سمجھا ہے حسین کون ہے؟ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ اللہ قیامت کے دن جب حسین رسول اللہ کا دامن پکڑ کے کھڑے ہوں، پچھلی صفوں میں ہم گناہگاروں کو بھی جگہ عطا فرما۔ اللہ میرے امام پاک کے روزے پر کربلا معلیٰ پہ کروڑوں رحمتیں نازل، انوار کی بارش ہو، تجلیات برسیں، جس دل میں حسین بس